یہ کرنا ٹھیک ہے، یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، ایسا کریں یا ویسا کریں، یہ سب کچھ فضا میں بہت زیادہ موجود ہے، لیکن پریکٹیکل اپروچ کہاں ہے؟ کر کے دکھانے والے لوگ کم کیوں نظر آتے ہیں ہمارے زندگی میں؟ ہماری عملی طور پہ جو شرکت ہے، پریکٹسز ہیں، وہ اتنی کم کیوں نظر آتی ہیں؟ کہنے پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سب کچھ ہمارے اس جنگ کا موضوع ہے، اور اس پر ڈسکشن کے لیے مینجمنٹ کنسلٹنٹ کو ہم نے دعوت دی ہے، اس لیے کہ یہ جو مینجمنٹ کنسلٹنٹس ہوتے ہیں، جو آرگنائزیشنس کو یہ سکھاتے ہیں کہ کب کیسے پریکٹیکلی کیا جا سکتا ہے، تو زندگی کے امور کے بارے میں بھی یہ بہت اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں، مینجمنٹ پلان دے سکتے ہیں۔ اورنگزیب سہروردی اس وقت ایک بہت ہی ایکسپیرینسڈ اور زبردست شخصیت کے مالک، جن کا کافی کام ہے مائنڈ گرومرز کے فورم پر لاہور میں، کراچی میں، اور کافی یونیورسٹیز میں بھی ان کے لیکچرز بھی ہوتے ہیں، وزٹنگ فیکلٹی میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو، امپلائیز کو یہ ٹرین کرتے رہتے ہیں، تو بطور ٹرینر اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم اورنگزیب صاحب۔ وعلیکم السلام موزن صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی بالکل خیریت، آپ کا بہت شکریہ یہاں پہ مجھے بلانے کا۔ کتنا اچھا، میں یہ سوچ رہی تھی کہ نام ہے کہ مائنڈ گرومر، مطلب پرسنالٹی گرومنگ کی طرف سب بات کرتے ہیں، لیکن مائنڈ کی گرومنگ بھی کتنی ضروری ہوتی ہے۔ جی یہ بہت اچھی آپ نے نشاندہی کی، اسی لیے سوچ سمجھ کے اس کا نام رکھا گیا تھا کہ مائنڈ جو ہے آپ کا، جو کہ سافٹ ویئر ہے، اور برین آپ کا ہارڈ ویئر ہے، وہ کنٹرول کرتا ہے آپ کی فزیک کو بھی، آپ کی سائیکالوجی کو بھی۔ اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ باقی کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں کر سکتے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا اورنگزیب سہروردی صاحب کہ آپ نے زندگی کے بے شمار سال گزارے ہیں اسی سبجیکٹ پر کام کرتے ہوئے۔ ہمارے ہاں جو لوگوں کی پریکٹیکل اپروچ ہے وہ کم ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے تعارف سے پہلے بات کی۔ اس بارے میں آپ سے، آپ کے ایکسپیرینس، آپ کے نالج سے چاہوں گا کہ آپ ہمارے لسنرز کو، اور وہ آڈینس جو اس وقت ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، ان کو آپ مستفید کریں۔ جی محسن صاحب، یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ لے کے آئے ہیں۔ اگر ہم اپنے ملک کی، اپنی سوسائٹی کی بات کریں تو بہت سارے ریسورسز ہیں ہمارے پاس، بہت سارا ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس، لیکن ہم وہ کچھ کیوں نہیں کر پا رہے جو ہمیں کرنا چاہیے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم گفتگو میں، پلاننگ میں، سوچ بچار میں زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، اور عملی قدم اٹھانے میں ہم ذرا کمزور ہیں، چاہے گھر ہوں، دفتر ہوں، یا اوور آل معاشرہ ہو۔ عملی قدم اٹھانے میں ہم بہت زیادہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ اس میں ایک جملہ اگر میں ایڈ کروں، جو کہ اس ساری جو بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نچوڑ اس جملے میں ملے گا، وہ ہے کہ گلاں دی لہر بیر تے ہتھاں دی ہڑتال۔ جی بالکل صحیح اور ٹائم فرمایا۔ ٹیبل تو ہم بنا لیں گے پورے ویک کا، پورے منتھ کا، پورے ایئر کا، لیکن عمل نہیں ہوگا۔ بالکل جی بالکل۔ اور اگر دیکھیے ہم اپنے دین کی بات کریں تو سب سے زیادہ عمل پسندی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ وہ ہر بات میں ایکشن کرنے کو، غور و فکر کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ابھی جس طریقے سے یہ ماہ رمضان ہے، یہ ایک ٹریننگ کا، تربیت کا مہینہ ہے، جس میں ہم نے اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے۔ لیکن اگر ہم صرف ریچولز پہ یا باتوں پہ، سننے پہ زور دیں گے، عملی قدم اس دوران نہیں اٹھائیں گے، نہ ہمارے نفس کی تربیت ہو سکے گی، نہ ہماری اوور آل معاشرے کی حالت بہتر ہو سکے گی۔ بتائیے کریں کیا؟ جی کریں کیا، دو ٹوک الفاظ میں آپ نے تو سوال پوچھ لیا۔ اور کریں کیا، بس اس میں سب سے پہلے ہے تو اپنے اندر ارج پیدا کریں قدم پہلا اٹھانے کی۔ قدم پہلا اٹھانے کی ارج میں جو ایک بڑی رکاوٹ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مشکلات کا جائزہ لینے لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ جو ہی ہم مشکلات کی طرف توجہ دیتے ہیں، نیگیٹیوٹی کی طرف توجہ دیتے ہیں، ہماری موٹیویشن کم ہوتی ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں، ہمارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز سیکھیں، سنیں، اس پہ اسی وقت یا جلد سے جلد ہمیں عمل کرنا ہے، اور پہلے پازیٹیو چیزیں دیکھنی ہیں، پہلے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ رکاوٹیں آئیں گی، وہ دور ہو جائیں گی، لیکن اگر پہلے قدم پہ ہم نے رکاوٹوں کو اور مشکلات کو ذہن میں رکھ لیا تو پھر عمل کی کوئی صورت نہیں۔ تو پہلی بات جو آپ نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی نئی چیز سیکھیں تو اس کی پاسبلٹیز پر غور کریں کہ اس کے امپلیمنٹ کرنے کے، اپلیکیشن کے جو امکانات ہیں وہ موجود ہیں۔ جی بالکل۔ یہ نہیں دیکھنا کہ رکاوٹیں کیا ہیں۔ یہ تو ہو گیا پہلا اسٹیپ۔ جی اور نیکسٹ جی اس طرح تو پورا ایک
پروسیس ہے جس کو آپ گول سیٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں, آبجیکٹیوز بھی کہہ سکتے ہیں. یہ کارپوریٹ سیکٹر میں بھی کام آتے ہیں, ایون پرسنل لائف میں یہ کام آ سکتے ہیں کہ پہلا سٹیپ آپ نے یہ کیا کہ اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ اب جو بھی میں نے کرنا ہے مجھے قدم اٹھانا ہے. دوسرا سٹیپ آپ نے یہ کیا کہ مشکلات کو, نیگیٹو چیزوں کو فی الحال چھوڑ کے پازیٹو چیزوں پہ توجہ دینی ہے تاکہ قدم اٹھانے کے لیے حوصلہ ملے. اور تیسری بات کہ بڑے آبجیکٹیوز کو, بڑے گولز کو آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں ڈیوائڈ کرنا ہے. اس سے بھی آپ کو بہت آسانی, بہت سہولت مل جاتی ہے. بعض اوقات جب ہم پہاڑ کی چوٹی کے نیچے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں کہ ہمیں اتنے 1000 فٹ اوپر جانا ہے, لیکن اچھے کوہ پیما یہ کرتے ہیں کہ وہ مختلف بیس کیمپس میں اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. 1000 فٹ 2000 فٹ میں وہ سٹے کرتے ہیں, پھر 1000-2000 فٹ کا وہ فاصلہ طے کرتے ہیں, پھر سٹے کرتے ہیں, اور اس طرح وہ چوٹی پہ پہنچ کے اپنے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں. بیبی سٹیپس ریکمینڈ کیے جاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو ٹارگٹس ہیں وہی مل کر ایک بڑا گول اچیو کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. اسی لیے جرنلنگ کی خوشی بھی تبھی ہوتی ہے جب ہم چھوٹا ایک گول کمپلیٹ کرتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں اچھا واہ ہم نے یہ کر لیا. بالکل, اس سے موٹیویشن ملتی ہے. بالکل. تو روزانہ کی بنیاد پہ چھوٹے چھوٹے ایسے ٹارگٹس کا سیٹ کرنا, جرنلنگ کرنا اور پھر اس کا جائزہ لینا. لیکن یہ جو سب کچھ ہم بات کر رہے ہیں اس میں لوگ کہاں کمی چھوڑ دیتے ہیں اورنگزیب بھائی, جس کی وجہ سے وہ صرف گلادھڑ بن جاتے ہیں. جی صحیح کہا آپ نے, یہ لفظ بڑا پیارا آپ استعمال کر رہے ہیں. یہ ڈھونڈ کے لا رہے ہیں. جتنی ابھی تک بات چیت ہوئی ہے اسی میں کوتاہیاں بھی سامنے آ گئیں, غلطیاں بھی سامنے آ گئیں. اسی لیے میں ہمیشہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ریکمینڈ کرتا ہوں, ایون کمپنیز کے لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ذاتی طور پہ اگر بات کی جائے تو ہر رات کو سونے سے پہلے پورے دن کا جائزہ لے کے توبہ استغفار کر کے سوئیے, اور صبح اٹھتے وقت سب سے پہلے شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نیا دن آپ کو صحت تندرستی کے ساتھ نصیب کیا ہے. اس میں آپ اپنے ٹارگٹس کو اس دن کے مطابق, اپنے ذاتی ٹارگٹس ہیں مثلاً کہ آپ نے, کوئی ایسے ہیں جن لوگوں کو بات چیت کرنے میں, لوگوں سے ملنے میں پرابلم آتی ہے, تو یہ گول چھوٹا بنایا جا سکتا ہے کہ آج میں نے لازماً 5-6 لوگوں سے ملنا ہے جس سے میری جھجک دور ہو. کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے پیسے کو مینج کرنے میں تھوڑا سا ناکامی کا شکار ہیں. ان کو چھوٹے چھوٹے اہداف بنانے چاہیے کہ آج شام تک یا آج رات تک مجھے یہ پیسے بچا کے فلانی جگہ پہ رکھنے ہیں یا فلانی جگہ پہ رکھنے ہیں. اسی طریقے سے کوئی اور لوگ ایسے ہیں جن کو جاب ڈھونڈنے میں پرابلم پیش آ رہی ہے, تو وہ اپنا ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں کہ آج مجھے ان کمپنیز میں جانا ہے, ان کی پہلے انٹرنیٹ سے معلومات لینی ہے, اور اس کے بعد مجھے اپنا دن آج اس طرح پروڈکٹیو طریقے سے گزارنا ہے. تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس کا ایک چھوٹا سا روڈ میپ بنا لیں اور اپنی ارج کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا شروع کر دیں تو کچھ عرصے کے بعد اتنا کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ آپ پھر بڑے قدم اٹھانے کے بھی قابل ہو جاتے ہیں. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. 10 میں سے 9 مسئلے وہ ہیں جو سستی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں, اور یہ جو سستی ہے یہ بے عملی کی بڑی بہن ہے, ڈر اور سستی. بالکل. جیسے جاب تلاش کرنی ہے تو ہم پہلے سوچتے ہیں سی وی بنانی ہے, ابھی بنا لیں گے, پھر وہ ہے کہ اب اچھا تلاش کروں, کہاں جاؤں, کس سے پتہ کروں, تو اسی چکروں میں نا کافی ہم ٹائم. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور جب پھر وقت آ جاتا ہے تو پھر ہم بھاگم بھاگ بہت زیادہ کنفیوژن میں کام کرتے ہیں, اس سے ہمیں زیادہ ٹینشن ہوتی ہے, زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں. اور اگر آپ نے سی وی پھر کسی اور کا کاپی کر کے دیا ہو اور آپ جلدی میں یہ کام بنا کے لے کے گئے ہوں تو پھر وہ بندہ جا کے پوچھتا ہے کہ اچھا آپ نے یہ جو فلاں کمپنی میں کام کیا, آپ نے بتایا کہ آپ نے 10 سال اس کمپنی میں کام کیا اور آپ نے 4 سال پہلے اپنی تعلیم مکمل کی ہے, تو یہ کیسے؟ تو بندہ سر پکڑ لیتا ہے کہ اوہ اچھا, اس کا مطلب ہے کہ اس کو میں جو ہے وہاں سے کٹ کرنا بھول گیا تھا. صحیح. اب یہی بات چونکہ ماہ رمضان ہے, اگر اس پہ میں فٹ کروں تو ہم سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نیکیاں ملیں گی اور روزہ رکھنا ہے, لیکن جو اگلا جملہ ہمارے کریٹر نے, ہمارے اللہ نے ارشاد فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, اس پہ توجہ نہیں دیتے. تو جب تک ہم رمضان میں عملی قدم نہیں اٹھائیں گے کوئی اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے, تب تک وہ آبجیکٹو پورا نہیں ہوگا پرہیزگاری والا, اور روزے بالکل ایسے ہی ہوں گے کہ جیسے کوئی بھوکا رہ لے یا پیاسا رہ لے یا فاقہ کر لے. بالکل صحیح فرمایا. اورنگزیب سہروردی صاحب, ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہے دن بھر کے کاموں کے علاوہ اسے ایک بہت بڑا چنک ملتا ہے, تقریباً 7 to 8 آورز کا پروگرام کرنے کے لیے, اور اگر ہم اس کو بھی یوٹیلائز کرنا شروع کر دیں, مثلاً ہم سونے سے پہلے حسرتوں پر نہ سوئیں, ہم سونے سے پہلے ان سوچوں کے ساتھ نہ سوئیں کہ کیا کھویا, ہم اس کے بارے میں سوچیں کہ ہماری اچیومنٹس کیا تھیں, تو ہمارے سب کانشیس مائنڈ کو ایک شاباشی ملتی ہے, اور ہم اپنی اچیومنٹس کے بارے میں اس دن کی سوچ سکتے ہیں, اور اس کے بعد اچھی سوچوں کے ساتھ اپنے آپ کو
गुड नाइट कह सकते हैं। फिर हम जब रात में सोते रहेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड जो कि जागता रहता है उस पर भी काम होता रहेगा, और सुबह हम फिर अपने प्लेटिनम 30 मिनट से अपने दिन का आगाज करें। सुबह आते उठते ही इंफॉर्मेशन का ऐसा फ्लो अपने अंदर जो है वो ग्रैब ना करें कि जिस फ्लो के अंदर नेगेटिव थॉट्स भी हों, ये नहीं, ये गलत है, वो गलत है, ये उसने वो वाला टाइम उसमें जाया कर देते। तो हम अपने जो विल पावर की एनर्जी का हमें कोटा मिलता है सुबह सुबह, उसको हम अपने ब्रेन को नेगेटिव प्रोग्राम करने पर जब सर्व कर देते हैं तो हमारा पूरा दिन उससे नेगेटिविटी के जेरे असर रहता है। तो साइंटिस्ट ये बता रहे हैं कि दिन के डे ओपनिंग के जो फर्स्ट 30 मिनट्स हैं उनकी हिफाजत कर लीजिए पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ, अपने एतमाद पर काम करके और अपने आप को रीप्रोग्राम करके उस दिन के लिए। ये जो हम सोचा करते हैं ना कि जिंदगी एक दफा मिलती है, एक्चुअली मौत एक दफा मिलती है, जिंदगी तो हमें हर रोज मिलती है, और हर रोज मिलती है तो फिर कुछ तकाजे भी लेके आती है, और सूरज निकलता है तो सूरज गुरूब होता है, तो ये एक साइकिल है। तो हमें उस दिन की बहुत अच्छी प्लानिंग फिर कर लेनी चाहिए। जी, बहुत खूबसूरत बातें आपकी, लेकिन इन खूबसूरत बातों के एंड पे मैं थोड़ी सी नेगेटिव बात करूंगा, और वो ये कि इन सब को करने के लिए जो चीजें चाहिए वो हम में नहीं है। उनमें सबसे पहली बदकिस्मती क्या है कि हमने आज तक अपने सर में जो हम एक दिमाग, एक जहन लेके फिर रहे हैं, उसकी अहमियत को समझा ही नहीं। हम पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करते। तो पहले तो हमें ये रियलाइज करना है कि ये हमारा दिमाग जो है ये अल्लाह का कितना बड़ा तोहफा है, ये क्या कर सकता है, किन चीजों से हमें बचा सकता है। कुछ लोग तो दिमाग को जंगी लगा देते हैं। बेशक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और दूसरी जो बदकिस्मती है आजकल के जमाने में, खास तौर पे मैं अक्सर लोगों को और खास तौर पे नौजवानों को कहता हूं कि इस वक्त फिंगर टिप के ऊपर दुनिया के बेहतरीन रिसर्च, बेहतरीन साइंसदानों की फाइंडिंग्स, बेहतरीन लेक्चर्स अवेलेबल हैं। इसके बावजूद अगर हम गुमराहियों का शिकार रहें, डिप्रेशन का शिकार रहें और अच्छी जिंदगी ना गुजार पाएं तो इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती। अच्छा, हम ये लेक्चर भी सुन लेते हैं, ट्रेनिंग्स भी ले लेते हैं, लेकिन हम ना प्रैक्टिकल की तरफ नहीं आ पाते। हम वहां से निकलते हैं तो फिर वही जिंदगी हमारी होती है सुस्त। तो बुनियादी सी चीज ये है कि वक्त जाया ना करें, क्योंकि आज आप वक्त को जाया कर रहे हैं, वक्त कल आपको याद नहीं रखेगा। अगर आप याद रखे जाने वाले लोगों में अपने आप को शुमार करना चाहते हैं तो इस लम्हे को कीमती बना डालिए, इस वक्त को कीमती बनाइए और अपने इस वक्त का बेस्ट यूटिलाइजेशन कीजिए। माजी में न रहिए, पछताते रहेंगे, मुस्तकबिल में न रहिए, फिक्रें घेरे रहेंगी, हाल में रहिए। सांस भी तो हाल ही में ले रहे हैं, कभी माजी या मुस्तकबिल में किसी ने सांस नहीं लिया। तो अपने हाल पर फोकस्ड हो जाइए माइंडफुलनेस के साथ, और देखिए कि व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम ऑन माई एजेंडा, इस वक्त मेरे पास करने के लिए क्या है, जो करने के लिए है उसे कर डालिए। औरंगजेब सरवर्दी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी उम्दा गुफ्तगू की कि मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने भी ये बातें सुनी, जिन्होंने देखी, कुछ ना कुछ फायदा उनकी जिंदगी में जरूर होगा अगर उन्होंने तवज्जो से इस बात को सुना। वैसे अब तो ये सोशल मीडिया का दौर है तो रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद रहती हैं, तो उसको दोबारा सुन के और ज्यादा फायदा भी उठाया जा सकता है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। और बस मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही होगी कि आज से अमलियत पसंदी का आगाज करें और ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना चीजों को प्लान करके करने में गुजारें। सही। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।